ایک بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا موبائل سائلنٹ کر لیں. جن لوگوں کو موبائل میں شیخ کی کتاب دیکھنا ہو وہ دیکھیں، لیکن موبائل سائلنٹ کر کے دیکھیں. دوسری چیز، مجلس کے آداب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بلا ضرورت، کیونکہ شیخ ان چیزوں کو آپ سے نہیں بولیں گے اور آپ بولنا پسند نہیں کرتے، آپ کو اگر ضرورت نہ ہو تو آپ بہر کیف اللہ کے واسطے اٹھک بیٹھک سے احتیاط کریں. آپ لمبے وقت تک یہاں پر تشریف فرماتے رہیں اور شیخ سے فائدہ اٹھاتے رہیں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قابل قدر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین ساری کائنات کا مالک ہے، اور اللہ کو حق ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو چاہے حرام کریں. بندے کے لیے سوائے تعمیل کے اللہ کی بات کے مان لینے اور اس کی فرما برداری کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اسی میں اس کی نجات ہے، اسی میں اس کی سعادت ہے، اسی میں اس کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہے جس نے بندے کو پیدا کیا، اس کو رزق دیا، اس کو نعمتیں عطا کی، دنیا میں اس کے لیے رہنے کا انتظام کیا، آخرت کا راستہ اس کے لیے ہموار کیا، نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اس کی دعاؤں کے بدلے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے. سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کی بھلائی کے لیے اس کے لیے شریعت مقرر کی ہے کہ یہ کام کر اور یہ مت کر، اس چیز کو مان اور اس کا انکار کر. بندہ اپنے طور پر اپنی بھلائی اور برائی نہیں جان سکتا ہے. بندے کی، انسان کی عقل کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے پاس آنکھ تو ہو لیکن اندھیرے میں. آنکھ ہونے کے باوجود اس کو دکھائی نہیں دے گا کہ اس کا بھلا کیا ہے، برا کیا ہے، سانپ کیا ہے، رسی کیا ہے، گڑھا کیا ہے اور راستہ کیا ہے. خارجی نور کی، باہر سے ملنے والی روشنی کی اس کو ضرورت ہے. یہ روشنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے. وہ کتابیں، وہ علم جو اللہ نے نازل کیا، وہ نور ہے جس کے ذریعے انسان دیکھ سکتا ہے. صرف آنکھ یعنی عقل ہونے سے انسان کو دکھائی دے ضروری نہیں، اس کے لیے اجالا بھی ضروری ہے. وہ اجالا جو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے بندوں کو دیتا ہے علم کی صورت میں، جو نبیوں کے ذریعے سے انسان کو ملتا ہے. لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ان سے رکے، چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے انسان کی چاہت اس کی ہو یا نہ ہو، چاہے کتنی ہی خواہش اس کی کیوں نہ ہو، بچنے میں فائدہ ہے. اور سب سے پہلا امتحان اللہ نے یہی کرایا
آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں جنت میں بسایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، لیکن جنت میں کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو گے۔ شیطان نے کیا کیا؟ جس پیڑ کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس پیڑ کے فضائل بیان کیے۔ اس پیڑ کا پھل کھاؤ گے فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے، اور ایک قرأت میں ہے ملکین، بادشاہوں کی طرح ہو جاؤ گے، بادشاہت مل جائے گی۔ وملک لا یبلا، تم کو بادشاہت مل جائے گی، فرشتوں جیسے ہمیشگی کی زندگی ملے گی۔ اور آدم علیہ السلام کو ورغلا کر دھوکے کے ذریعے سے اس نے وہ کھلا دیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نیچے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ کو، ان کی بیوی کو، حضرت حوا کو زمین پہ بھیج دیا۔ یہ یاد دہانی ہمارے لیے، اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا کہ دنیا میں بھی اب ہمارا یہی امتحان ہونے والا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے تم جنت سے محروم ہوئے، اگر اس معاملے میں اپنے آپ کو بنا کر آتے ہو تو پھر سے جنت میں موقع ملے گا۔ تقویٰ، ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و اعناب، باغات ہیں، انگور کی خوشیں ان کے لیے ہیں۔ جنت ملے گی اس کے لیے جو بچے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، قیامت کے دن کی جواب دہی، اللہ کو جواب دینا ہے، کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے، وہ جنت کے باغوں میں بسایا جائے گا۔ کون؟ جس نے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بری خواہشات سے بچایا۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا مقرب بنے، جنت کا حقدار بنے، تو اس کے لیے بہت ہی مختصر چھوٹا سا فارمولہ ہے کہ آخرت کی یاد، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، اور دوسرے اپنے نفس کو بری خواہشات سے بچانا ہے۔ اور شیطان کیا کرے گا؟ اسی میں فیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا میں برائیوں کو اچھا بنا کے پیش کرے گا۔ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کیا کہا تھا؟ دنیا میں برائیاں ان کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا اور سب کے سب کو بھٹکا کے رکھوں گا۔ غوایہ کہتے ہیں جاننے کے بعد غلط راستے کو اپنانا۔ ضلالہ اور غوایہ میں فرق ہوتا ہے۔ ضلالہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں معلوم، غلط نکل گیا۔ اسی لیے نصارہ کے بارے میں کیا آیا؟ وَلَا الضَّالِّينَ، بغیر علم کے عقیدے گھڑے، بغیر علم کے اپنے لیے مجاہدے اختیار کیے، علم نہیں۔ لیکن غوایہ کس کو کہتے ہیں؟ جانتے بوجھتے غلط راستے پر چلنا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، دونوں کو ایک آیت میں اللہ نے جمع کیا۔ قسم ستارے کی جب وہ ڈھلے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے جو صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما ضل صاحبکم، یہ ضلال میں مبتلا نہیں ہے، بھٹکے نہیں ہیں، لا علمی کی وجہ سے غلط جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
وما غوا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جانتے بوجھتے غلط راستے پر چل رہے ہیں، دونوں کی نفی کی اللہ نے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب ان کو بھٹکا دوں گا میں، جانتے بوجھتے ان کو غلط راستے پر ڈالوں گا۔ ہمارا امتحان اسی میں، اور شیطان یہی کرے گا، اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں برائیاں ان کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ دکھاؤں گا، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت، مصلحت، بھلائی، لانگ ٹرم اسٹریٹجی، شارٹ ٹرم اسٹریٹجی، کچھ نہ کچھ دکھاؤں گا، کچھ نہ کچھ اس میں بھلائی دکھاؤں گا، اور اس کو ان کو مبتلا کر دوں گا اس میں۔ ہمارے لیے آگے آ جائیں تھوڑا سا، بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر المجالس اوسعها، بہترین مجالس وہ ہیں جن میں آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کی جائے۔ اور سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے، آدمی ہلنے کو پسند نہیں کرتا ہے، جہاں بیٹھا ہے وہی بیٹھا رہنا چاہتا ہے۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، منع کیا ہے، اس کی رغبت دل میں پیدا کر کے اسی میں مبتلا کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایسی کچھ چیزیں دیکھیں گے جو حرام ہیں، بری ہیں، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں سے اس کے برے ہونے کا احساس ختم ہو چکا ہے، یا ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ عام ہو جاتی ہیں تو ان کی سنگینی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز آپ دیکھیے، عرب سے کوئی یہاں سے کوئی سعودی جاتا ہے، 5 سال وہاں رہا، وہاں سے جب یہاں آتا ہے، عورتیں راستے پہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، یا وہاں بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، میوزک بج رہی ہے، یہ ہو رہا، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہاں اس نے وہ نہیں دیکھا تھا، وہاں وہ ماحول نہیں تھا۔ یہاں آنے کے بعد اچانک یہ سامنے آتا ہے، تب احساس ہوتا ہے۔ یہاں والے چلتا ہے، کیونکہ اتنا دیکھا اس کو، اتنا بار بار وہ سامنے آیا کہ اس کا برا ہونے کا احساس ختم ہو گیا یا کمزور ہو گیا۔ اور یہ بہت بھیانک چیز ہے کہ انسان سے گناہ کی سنگینی کا احساس چھین لیا جائے۔ گناہ برا ہے، اس سے زیادہ برا یہ ہے کہ انسان کے اندر سے گناہ کی برائی کا احساس نکل جائے۔ اگر احساس باقی رہو تو توبہ کر لیتا آدمی، احساس ہی ختم ہو جائے تو توبہ نہیں کرتا، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو میں ہم بہت ساری چیزیں ایسی دیکھیں گے جو عام ہو چکی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کا احساس بھی لوگوں کو نہیں ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، حضرت عائشہ پر جب تہمت لگائی گئی، اس ضمن میں اللہ نے ایک بات بیان کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین ہے۔ معلوم ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کسی سماج میں ایک چیز ہلکی، مسلم سماج میں ایک چیز ہلکی سمجھی جانے لگے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ چھوٹی ہلکی نہ ہو، بہت بھاری، بہت بھیانک ہو، بہت خطرناک ہو۔ تو اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز سنگین ہے، اس پہ واقع ہونا ہلاکت ہے۔ لہٰذا ایسی کون کون سی چیزیں ہیں، ان کا ہم کو آج کی اس گفتگو میں مطالعہ کرنا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں سے ہم کو بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جاننا کافی نہیں ہے، جاننا کافی نہیں ہے، بچنا ضروری ہے۔ اصل کامیابی نجات بچنے میں، صرف جاننے میں نہیں۔ بعض اوقات لوگ کسی کو نصیحت کہتے ہیں، بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے، معلوم ہے، تو معلوم ہونے سے بچ جائے گا۔ تو معلوم ہونے سے نہیں بچے گا، بچنے سے تو آخرت میں بچے گا۔ اگر تو دنیا میں بچے تو آخرت میں بچے گا۔ صرف جاننے سے نجات نہیں ملتی ہے، اس چیز کے اہتمام سے نجات ملتی ہے۔ کوئی آدمی ڈاکٹر ہے، بتایا تم یہ کھاؤ گے تو نقصان ہوگا تمہارا، تمہیں معلوم ہے، بچے گا وہ ہلاک ہوگا۔
جب تک کہ بچتا نہیں ہے، پرہیز نہیں کرتا ہے۔ شوگر والا کیسا کرتا ہے؟ مہمان کسی کے پاس بنتا ہے تو کیسا کرتا ہے؟ چائے پئیں گے آپ؟ ہاں، لیکن تھوڑا شکر کم ڈالنا ہے، اہتمام سے بولتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر سے نقصان ہوتا ہے۔ جب ایک چیز کا نقصان آدمی کو معلوم ہوتا ہے اور اس کا احساس بھی ہوتا ہے تو آدمی بچتا بھی اس سے ہے۔ لہٰذا بچنا ضروری ہے۔ آئیے وہ کون سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز جو آج عام ہے اور اس کا احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اس کو فیشن کے طور پر اختیار کیا جا رہا ہے، ریاکاری، ریا و سمعہ، دکھاوے کے لیے عمل کرنا، سنانا اپنے عمل کو۔ ریا میں اور سمعہ میں فرق ہے۔ ریا کیا ہے؟ ایک آدمی عمل کر کے دکھائے، اور دکھانے میں مقصود کیا ہو؟ تعریف، میری تعریف کی جائے، لوگوں کے دلوں میں میرا مقام بنے، لوگ مجھے جانے مانے، مجھے لوگ سراہیں۔ یہی وجہ کہ آدمی کسی کو کچھ تقسیم کر رہا ہے، بھوکے کو کھلا رہا ہے، فوٹو نکال کے چاہتا ہے لوگ دیکھیں۔ ابھی جو پریزنٹ ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، جو نہیں ان کا کیا، وہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا اس کو۔ وہ نکال کے فیس بک پہ ڈالتا ہے، پوری دنیا مجھ کو دیکھے، میں نیکی کرنے والا ہوں۔ حج کو جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے عمرے کے لباس میں، احرام میں فوٹو نکال کے ساری دنیا کو بھیج رہا ہے، الحمدللہ عمرہ مکمل ہوا۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ لوگ اپنی عبادت چھپاتے تھے۔ ابراہیم النخعی اور کئی علماء سلف کے بارے میں ہیں، گھر میں مصحف قرآن پڑھتے رہتے تھے، کوئی آ جاتا بند کرتے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے۔ بعض سلف ایسے تھے، بیوی کو معلوم نہیں پڑتا تھا شوہر تہجد پڑھ رہا ہے، بیوی کے ساتھ لیٹے رہتے تھے، جیسے ہی دیکھ کے اس کی آنکھ لگی چپکے سے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن بیوی بھی ہوشیار تھی، وہ خود کہتی تھی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے چپکے سے الگ ہوتی ہے، ماں کیا کرتی، کام وام ہوگا تو بچہ رو رہا ہے، اس کو سلانے کے لیے تھوڑی دیر اس کے ساتھ لیٹ جاتی ہے، لیکن پھر جب دیکھتی کہ بچہ سو گیا، آنکھ لگ گئی، کام تو باقی ہے، چپکے سے ایسے الگ ہوتی ہے کہ اسے احساس نہ ہو۔ کہتے اس طرح سے مجھ سے الگ ہو کے رات میں قیام اللیل کرتے تھے۔ آج پورے گاؤں کو معلوم پڑے گا کہ آدمی پڑھ بھی لے تو صبح میں اٹھ کے کیسے کہے گا آج سردی تھوڑی کم تھی، 4 بجے کے آس پاس سردی کم تھی۔ کیسے کم تھی؟ بولے کیوں آپ تہجد کو اٹھے تھے کیا؟ ہاں الحمدللہ 20 سال سے اٹھتا ہوں۔ آدمی اپنی نیکی سناتا ہے، یا قرآن پڑھے گا تو پوری کالونی میں سننے آئے گا کہ آج حاجی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اپنی نیکی کو دکھانا، اپنی نیکی کو سنانا، اپنی نیکی کو برباد کرنا ہے۔ کیا فائدہ اتنا مجاہدہ کر کے، کیا فائدہ اتنا نیکی کر کے، وہ نیکی تیرے کام ہی نہیں آئی۔ لوگ تعریف کریں گے، بعض اوقات وہ کرتے بھی نہیں۔ آپ نے دکھانے کے لیے نیکی کی، لوگ کہتے ہیں دکھاوا کر رہا ہے، تو الٹے کیا ہوا؟ عزت کی بجائے ذلت ملی۔ کیوں کرے آدمی؟ کیوں اتنی محنت کر کے نیکی ضائع کرے؟ لیکن آج آپ دیکھیں گے دنیا میں سوشل میڈیا نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، حتیٰ کہ دعوت کے میدان میں بھی یہ داخل ہو گئی، جو کہ ایک دم ایسا عمل تھا جو نبیوں والا کام تھا۔ آدمی لوگوں کے بیچ میں چاہ رہا ہے کہ اس کو لوگ تعریف کریں کہ فلاں انگلینڈ میں ان کے لیکچر ہوئے، فلاں جگہ لیکچر ہوئے، فلاں جگہ ہوئے، فلاں جگہ ہوئے۔ آدمی اپنی تعریف چاہتا ہے، خود اپنے منہ سے بیان کر رہا ہے، یا اگر تعارف کرانے والا ایک آدھ ملک بھول جائے تو یہ پیچھے سے لقمہ دے رہا، اور فلاں جگہ بھی ہوا تھا میرا، ہانگ کانگ میں بھی ہوا تھا۔ اپنی نیکی لوگوں کے لیے کرنا، نیکی کو ذلیل کرنا ہے۔ نیکی اللہ کے لیے ہے، آدمی اخلاص پیدا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ تم پر مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا، دکھاوا کرنا۔ یقول اللہ عز وجل اذا جزى الناس باعمالهم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کا بدلہ ان کو دے گا،
دے رہا ہوگا تو اس وقت میں فرمائے گا ایسے لوگوں سے جنہوں نے دکھاوے کے لیے عمل کیا، کیا کہے گا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے ان کے پاس جاؤ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو ان کے پاس تم کو تمہارا بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ بدلہ نہیں دے گا، تو نے میرے لیے عمل کیا ہی نہیں تو میں بدلہ کیوں دوں؟ اللہ کے لیے جب عمل نہیں تھا تو اللہ کیوں جزا دے؟ اللہ ان کے پاس ذلیل کرنے کے لیے بھیجے گا جن کے لیے اس نے دنیا میں عمل کیا تھا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ابی الدنیا نے اور اسی طرح سے امام البیہقی نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر 32 پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ، جو آدمی سناتا ہے اللہ اس کا حال سنا دے گا، جو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حال دکھا دے گا۔ یعنی جو لوگوں کو نیکی اپنی سناتا ہے، زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے، زور زور سے ذکر کر رہا ہے تاکہ لوگ سنیں، یا نیکی کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، یا پھر لوگوں کو دکھا رہا ہے نیکی، تو جو سنا رہا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حال لوگوں کو اعلان کر کے سنا دے گا۔ یہ اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا، یہ دکھاوے کے لیے کرتا تھا، سنانے کے لیے کرتا تھا، لوگوں کی تعریف کے لیے کرتا تھا۔ اور جو نیکی دکھاتا ہے قیامت کے دن آج تو چھپا ہوا ہے اندر، اس کے لیے کر رہا ہے، اس کا چھپا ہوا حال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو دکھا دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کو شرک کہا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آدمی اپنی نیکی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے لوگوں کے درمیان میں ہو، چاہے وہ عبادات میں سے ہو، چاہے وہ دین کی دعوت والا معاملہ ہو، چاہے وہ لوگوں کی خدمت والا معاملہ ہو، خدمت خلق کا معاملہ ہو، صرف اللہ کے لیے کریں۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے بار بار دل میں لڑنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار بٹن دبا دیا زندگی بھر کے لیے سیف ہو گئے، نہیں، ہر نیکی پر اپنے دل کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر آدمی اپنے دل کی حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں تقلب ہوتا ہے، دل ہر حال میں کروٹیں لیتا رہتا ہے۔ ابھی اخلاص تھا، ابھی ریاکاری ہے۔ مسجد میں آیا 2 رکعت پڑھنے کے لیے، الحمدللہ کوئی ہے نہیں مسجد میں، 2 رکعت چلو تحیۃ المسجد پڑھیں گے، اچانک کوئی داخل ہوا، اب اس کی نماز اچھی ہو گئی، تھوڑی سی دیر میں دل نماز میں پہلی رکعت میں 1 رکعت میں حالات بدل جاتے ہیں، اب اس کے لیے پڑھتا ہے۔ شروع کیا تھا اللہ کے لیے، لیکن خاتمہ ہوا کسی اور کے لیے۔ ایسا دل ہے انسان کا، اس لیے دل سے کبھی آدمی غافل نہ ہو اپنے دل کی اصلاح سے۔ ایک اخلاص کا اہتمام کریں، جو حدیث میں نے بیان کی، امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 2، دوسری برائی کیا ہے جس کو لوگ ہلکا سمجھے ہوئے، نمازیں چھوڑنا، نماز کے بارے میں لاپرواہی برتنا۔ عام طور سے آپ مسلمانوں کو دیکھیں، غیر مسلم دیکھتے ہیں کہ جمعہ اور عید میں اتنے مسلمان کیسے بڑھ جاتے ہیں، باقی دنوں میں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز میں سب سے کم، پھر شام کی نمازوں میں ہوتے ہیں، لیکن بستی میں جتنے لوگ ہیں اتنے سب مسجد میں نہیں ہوتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ خواتین کو دیکھیے، بچے کی اسکول پکنک کے لیے برابر اٹھے گی لیکن نماز کے لیے نہیں، رات میں دن بھر کا کام کر کے رات میں سو جائے گی، نماز غائب، مہمان آ گئے نماز غائب، کرکٹ کا میچ ہے ابھی پڑھیں گے غائب، مغرب ہو گئی عصر سے۔ کتنے لوگوں کا حال ہے، نماز کے بارے میں لاپرواہی عام طور سے مسلمانوں کا حال ہے۔ حالانکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے ان لوگوں کی، ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں۔ نمازوں کے بارے میں کیا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں، پڑھی نہیں پڑھی، وقت پہ پڑھی تاخیر سے پڑھی، کوئی ان کو پرواہ نہیں نماز کی، احساس بالکل نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پڑھنے کے باوجود بربادی کی یہاں پر وعید ہے۔ آپ دیکھیے نہیں پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز کے بارے میں لاپرواہ ہیں، تو بے نمازیوں کے لیے کیا ہے پھر؟ ان کا حال کتنا خطرناک، کتنا بھیانک معاملہ ہے ان کا۔
لیکن آج آپ دیکھیں گے کتنے مسلمان ہیں جو کئی کئی دنوں تک نماز نہیں پڑھتے ہیں. کئی جمعہ والے ہیں، کئی عیدین والے ہیں، کئی کتنے ہیں جن کو ایک زمانے سے فجر کی نماز کی توفیق نہیں ملی. وہ الارم ہی لگاتا ہے 8 بجے کا، تو کائے سے اٹھے گا بھائی؟ آفس جانا ہوتا ہے، فجر تو جانا ہی جانا ہے، ہوتی نہیں مجھ سے. کیوں؟ رات میں 2 بجے تک تو واٹس ایپ چیک کرتا رہتا ہے، ڈسکس کرتا رہتا ہے، چیٹنگ کرتا رہتا ہے، فیس بک چیک کرتا رہتا ہے. سوشل میڈیا کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں، سوشل رسپانسبلٹی ہے نا اس کے اوپر. تو 2-3 بجے تک فلمیں دیکھ رہا ہے، یوٹیوب پہ کھنگال رہا ہے کہ کوئی نیا سبسکرپشن پورے واجب ہے اس کے اوپر وظیفہ پورا کرنا. جتنے بھی نوٹیفیکیشن آئیں سب کو چیک کیے بغیر اگر وہ مر جائے تو گویا کہ جہنم میں چلا جائے. لازم ہے. لیکن نماز، فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے. لیکن جس دن بیوی کے میکے میں نکاح کے لیے جانا ہے اور 5 بجے کی ٹرین ہے، اس دن برابر 4 بجے اٹھ جائے گا، کیونکہ ٹرین ہے نا بھائی. اگر جلدی نہیں اٹھے تو ٹرین مس ہو جائے گی. یعنی اس کے لیے اٹھنا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے. پھر کیا دعویٰ کرتا ہے اللہ سے محبت کا، کیا دعویٰ کرتا ہے اسلام کے لیے جان دے دیں گے. نیند تو چھوڑ نہیں سکتا، تو جان دینے کے لیے تیار ہے. ہمیشہ کے لیے سونے کے لیے تیار ہے تو، لیکن اٹھنے کے لیے تیار نہیں. نماز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بربادی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے بارے میں لاپرواہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی کے اور کفر و شرک کے درمیان بس نماز کا چھوڑنا ہے. دونوں کے درمیان ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ دونوں کے درمیان آڑ ہے، رکاوٹ ہے، نہیں. علماء نے کہا مراد یہ ہے کہ جیسے یہ کنارہ ہے ندی کا، یہ کنارہ ہے، ان کو جوڑنے کے لیے ان کے درمیان کیا ہے؟ پل، برج. اس برج کے ذریعے سے یہاں والا وہاں پہنچتا ہے. تو آگے آدمی کے بیچ میں اور کفر و شرک کے بیچ میں نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ پل کی طرح ہے. اس پہ چل کے آدمی یہاں سے وہاں پہنچتا ہے. نماز چھوڑنے والا کفر و شرک میں جا کے واقع ہوتا ہے. لہٰذا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، بلکہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ. بس جب آدمی نماز چھوڑتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ آج بہت سارے مسلمان نماز کے بارے میں کیا ہیں؟ لاپرواہ ہیں. یہ حرام نہیں بلکہ حرام سے بڑھ کے اس کو شرک کہا گیا ہے، اور زیادہ سخت ہے. ہر گناہ تھوڑی نا شرک ہوتا ہے، لیکن بعض گناہوں کے بارے میں شرک اور کفر کا لفظ آنا اس کی سنگینی کو بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ایمان کی دیوار کو کھوکھلا بنا رہا ہے. یہ آپ کے ایمان کی دیوار کو کھوکھلا بنا رہا ہے. وہ پوری عمارت ڈھہ سکتی ہے اگر کھوکھلی ہو گئی. ایسے سارے گناہوں سے بچنا چاہیے. نمبر 3، جھوٹی تہمت لگانا. یہ بھی بہت سنگین گناہ اور بہت آسانی سے آدمی بول دیتا ہے. ہاں مسجد کے سب پیسے کھایا ہوگا اس نے، ہاں فلانی دیکھو اس کا افیئر لگتا ہے، اس کو دیکھو کسی کی وہ شاید وہ حرام کماتا ہوگا، کمائی بھی ٹھیک نہیں ہوگی اس کی، فلاں ہو سکتا ہے اس کا کچھ معاملہ ہو. آدمی کسی کی بھی بارے میں تہمت لگا دیتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن اس پورے جملے کا حساب اس کو اللہ کے پاس دینا پڑے گا. کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں، کسی آدمی کی کمائی کے بارے میں، کسی انسان کے دین کے بارے میں. مجھے نہیں لگتا وہ مخلص ہے. اچھا آپ اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیے، تہمت لگائے. وہ تو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے. آدمی حتمی طور پر کسی انسان پر جھوٹی تہمت لگا دیتا ہے جبکہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، بغیر علم کے. اپنے آپ کو متقی ثابت کرنے کے لیے بھی بعض اوقات دوسروں پر آدمی تہمت لگاتا ہے. ایک بھی مخلص نہیں ہے، ایک بھی دیندار نہیں ہے. آدمی کیوں بولتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے. کسی پر تہمت نہیں لگانا چاہیے. غیبت جس دین میں حرام ہو، تہمت کیسے حلال ہو؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی میں برائی ہے اس کو کسی کے سامنے مت بولو. جس دین میں یہ منع ہے اس دین میں جھوٹی تہمت کیسے جائز ہو؟ لیکن آج آپ دیکھیے عام طور سے گھروں میں رشتہ دار مہمان جب آتے ہیں، میزبان مہمان جمع ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی برائی اور پھر جو چاہے آدمی بولتا ہے. حساب میں کبھی نہیں بولتا ہے، بڑی سے بڑی باتیں بول دیتا ہے جو اس کو لگتا ہے، اپنے گمان کو حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، یقیناً وہ لوگ جو بھولی بھالی اور پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں زنا کی اور بد کردار ہونے کی، بد چلن ہونے کی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا ہی دردناک سنگین عذاب، بھیانک عذاب ان کے لیے ہے۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں سیدھی سادھی ہوتی ہیں، بعض غلطیاں ان سے ہوتی ہیں لیکن وہ بری نہیں ہوتی ہیں، بس اس کی بنیاد پر ان کے اوپر تہمت لگا دی۔ یہ جائز، مثال کے طور پر ایک عورت ہے بہت زیادہ دیندار نہیں ہے لیکن بااخلاق ہے، بدچلن نہیں ہے، کوئی کزن اس کا راستے میں مل گیا، وہ جا رہی تھی بھائی ڈاکٹر کے پاس، کوئی کزن مل گیا اس کا، کہا کہ بیٹھو بہن جی میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس نے سمجھ نہیں کہ نہیں جانا چاہیے بھائی اس کے ساتھ بائک پہ، بیٹھ گئی۔ اب کسی نے دیکھا ہاں فلاں کی بیوی اس کے ساتھ جا رہی تھی، اچھا دونوں کا کچھ تو ہے، پھر تتلی کی طرح ہر شاخ پہ پھول پہ بیٹھ کے، ہر ایک سے چڑیا کی طرح ہر ڈالی پہ بیٹھ کے، معلوم ہے اس کا فلاں کی بیوی کو میں نے دیکھا، فلاں کی بہن کو میں نے دیکھا، سیدھی سادھی بیچاری کم عقل عورت ہے، غلطی ہو گئی اس سے، لیکن اتنا معلومات نہیں اس کو، لیکن اس نے غلط کام کچھ نہیں کیا، تہمت لگا دی اس کے اوپر۔ یہ جو چیز ہے بہت سنگین ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، ان کے لیے اللہ نے لعنت کی، آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بہت مؤمنا او مؤمنہ، جو بہتان باندھے، جھوٹی تہمت لگائے کسی مومن مرد پر یا کسی مومنہ عورت پر، حبسہ اللہ ردغۃ الخبال یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کو ردغۃ الخبال میں قیامت کے دن محبوس کر دے گا، وہاں ڈال دے گا، روک کے رکھے گا، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ وہ جو بولا تھا اس سے باہر نکلے، اپنی بولی بات کو مٹا کے باہر نکلے، وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، لیکن وہ نکل نہیں پائے گا۔ دنیا کی زندگی چلی گئی، جو تہمت لگائی تھی وہ لگا دی، اب اس سے صفائی کہاں دے گا وہ قیامت کے دن؟ اس حدیث کو امام ابو داؤد، طبرانی، حاکم اور بہقی نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ ایک اور روایت میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما ردغۃ الخبال، اللہ کے رسول یہ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ قال عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا گندا پانی، اللہ اس میں ڈالے گا اس کو، کیونکہ یہ گندگی میں جیتا تھا دنیا میں، یہ اس لائق ہے کہ اس کو گندگی ہی میں ڈالا جائے، لوگوں کی عزتیں خراب کرتا تھا، آج اس لائق ہے کہ اس کو گندگی میں ڈالا جائے، گندگی ہی پر پلا ہی ہے، اس کی مینٹالٹی میں گندگی تھی، تو لہٰذا اس کو وہیں ڈالا جائے گا۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کی اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ چوتھی چیز جو عام ہے ہمارے معاشرے میں اور جس کی برائی کا احساس ختم ہو گیا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی، بدسلوکی کرنا۔ نوجوانوں کو آپ دیکھیے، باپ بلا رہا بیٹا ذرا ادھر آؤ، ہاں آیا، بائک پہ بیٹھ کے نکل بھی گیا، باپ کو آواز آ رہی اس کی گاڑی کی، دوست آیا تھا اس کے ساتھ جا رہا ہے، دوست کے لیے لیٹ نہیں ہو سکتا ہے، دوست بولا ارے آنا جانا ہے نا اپنے کو فلم دیکھنے کے لیے، یا فلاں کالج میں جانا ہے، فلاں کام ہے اپنا، اس کے ساتھ برابر جا رہا ہے، باپ بلا رہا ہے نہیں، یہ تو باپ ہی ہے، چلاتا رہتا ہے، کیا کر لے گا، باپ ساری ذمہ داریاں اس کی پوری کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کپڑے پہنا رہا ہے، اس کی کالج کی فیس دے رہا ہے، موبائل فون خرید کے دیا ہے، کیا نہیں کیا اس کے لیے، دوست، لیکن دوست کی بات زیادہ بڑی ہے، باپ کچھ بھی نہیں، دوست کے لیے لیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن باپ کے لیے باپ کی بات ہی سنتا نہیں ہے۔ پھر اگر باپ ڈانٹ دے بیٹے میں تیرے اتنا سب کچھ کیا تو میری بات نہیں سنتا ہے، تو باپ سے پھر بدتمیزی، بعض اوقات باپ ڈانٹ دے یا ہاتھ اٹھائے مارنے کے لیے تو یہ اپنا ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، یہ حالات ہے۔ نئی جنریشن جو ہے اٹس مائی لائف، یہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، پھر کیا باپ اور کیا ماں تو ویسی بیچاری مجبور پڑی رہتی ہے، اپنی پریشانی بولتی بھی نہیں کسی کو، باپ ذرا غصے والا ہوتا ہے، وہ گھر کا حاکم بھی ہے اور ہے وہ، اس کو حق دیا اللہ نے،
وہ اس کو ذرا سا اس کے اوپر اپنی بات جمانے کی کوشش کرے، جمنے دیتا نہیں ہے۔ ہم کسی کی سنتے نہیں ہیں، ہم کسی اور کی بھی نہیں سنتے، اپنے باپ کی بھی نہیں سنتے۔ یہ حال نوجوانوں کا ہے، بدتمیزی۔ گھر کے اندر بڑے اور بھی مہمان ہیں، ان کے سامنے باپ کو ڈانٹ دے گا، ان کے سامنے بدتمیزی کرے گا۔ کچھ باپ بول رہا، زیادہ بولو مت، نہیں تو میں بولوں گا نا آپ کی عزت چلی جائے گی۔ یہ بچوں کا حال ہے آج کل کے۔ باپ ڈانٹنے کو بھی ڈرتا ہے، یہ 4 لوگوں کے بیچ میں میری عزت خراب کر دے گا، میں نے اتنی زندگی بھر عزت کمائی، کبھی غلط کام نہیں کیا، لیکن یہ بچہ ایسا ہے کہ اس کو کچھ ڈانٹنا مشکل ہے، اس کو غلط کام پہ بولو تو یہ عزت نکالتا ہے۔ آج نوجوانوں کو یہ حال ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام کر دیا ہے۔ ماں کے ساتھ بدتمیزی، ماں اس کے کپڑے دھونا، کھانا کھلانا، اس کو اس کی ساری خدمت کرنا، جوتے بھی دھو کے رکھنا، اس کی چپل وغیرہ سارے سلیقے سے رکھنا، اس کے کمرے کو صاف رکھنا، کیا نہیں کرتی ماں؟ لیکن ذرا سا ایک دن کھانا خراب ہو جائے، کیا کھانا بناتی، اس سے اچھا تو ہوٹل میں ملتا ہے۔ وہ بیچاری کیسا کر رہی ہے، اس کی دوائی کے بارے میں تو نے پوچھا، بیمار ہے؟ نہیں پوچھا۔ تو تو پریوں کے پیچھے گھومنے والا ہے، گھر میں کیا ہو رہا تجھ کو معلوم ہے؟ ماں کی تکلیف تجھ کو معلوم ہے؟ کئی دنوں سے وہ بیمار چل رہی ہے، شوہر سے کہتی شوہر مجبور ہے، وہ اپنے مسائل میں آفس کے ہیں، بچوں سے کہتی بچے بھی بولنا بھی چھوڑ دیتی بعض اوقات اسی طرح سے، اور بعد میں پھر اچانک معلوم پڑتا ہے کہ اس کو کینسر کے اسٹیج میں پہنچ گئی ہے، بتائی نہیں اس نے۔ سننے والا کون ہے؟ سننے والا ہے کون؟ بولوں کس سے؟ ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، میں کس سے بتاؤں؟ وہ چپ چاپ اپنی زندگی جیتی رہتی ہے۔ یہ حال ہمارے معاشرے کا ہے۔ ماں باپ کا خیال رکھیں۔ آدمی آج بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اولاد، بات لمبی ہو جائے گی اصل میں، لیکن یہ برائیاں ہیں، کچھ برائیاں اگر ہو جائیں، ساری نہ بھی ہو پائیں، ان سے ہم بچے تو بھی بہت بڑی بات ہے۔ جو شروع میں ان کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، ذرا بیٹا ادھر آ، بیٹھ، ذرا بیٹھا، آگے بیٹھا، بڑی کیا ہے، چلو آگے بیٹھ گیا مجبوراً، ذرا ادھر آ، بیٹھ ذرا ہمارے پاس۔ بیٹھا بھی کیا ہے، لگا ہوا ہے واٹس ایپ پہ میسیجز، دور کا کوئی ہے، کالج کا کوئی دوست ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، ہلو کیسا ہے، ہاں ہلو ہاؤ ڈو یو ڈو، سب اس پہ چل رہا ہے۔ باپ یہاں بول رہا ہے، ماں بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے، ہاں بول رہے ہیں، سن رہا ہوں نا میں، میری آنکھیں ادھر لیکن کان تمہاری طرف ہے۔ یہ حال ہے آج، ہمارے پاس وقت نہیں اپنے ماں باپ کے لیے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے، ان کا بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، سوچ رہے ہیں آج موت آئے گی، کل موت آئے گی، معلوم نہیں۔ کوئی تو ہمارے ساتھ ہمدردی کی بات کرنے والا ہو، اکیلے پڑے رہتے گھر میں، باہر بھی نہیں جا سکتے، کوئی تو وہ بات کرے۔ اولاد نہیں تو پھر کون؟ اولاد جن کے لیے سب کچھ کیا، اپنی زندگی پوری لگا دی، آخر میں وہ ان کتنا دکھ ہوتا ہوگا ماں باپ کو، ان کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، لیکن آج ہم سے 2 بات کرنے کی تیار نہیں ہے، اور دوسروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتا ہے۔ کہا کہ تمہاری ماں کے ساتھ قطع تعلق توڑ دینا، اس سے کیا ہے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین، 2 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا ہی میں جلدی جلدی دے دیتا ہے، آخرت تک روک کے نہیں رکھتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے، ایک حصہ دنیا میں بھی اس کی سزا کا ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ البغی، زنا کاری، یا البغی کے معنی علماء نے کہا سرکشی، ظلم، دونوں معنی میں بغی کا لفظ آتا ہے۔ البغی و عقوق الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ رشتہ توڑنا، بدسلوکی کرنا، حقوق میں دونوں آتا ہے، قطع کے معنی میں آتا ہے، تعلق توڑنا، بدسلوکی ان کے ساتھ کرنا، ان کی سزا صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں، بعض لوگ دنیا میں محنت کم کرتے ہیں لیکن ماں باپ کی خدمت، ان کی دعا لے لیتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں ترقی دے دیتا ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہوتے کیسا ترقی کیا اتنے کم زمانے میں، حالانکہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، بدھو قسم کا آدمی تھا، چھوٹا سا ایک بزنس کھول دیا، دکان سے لے کے آج بڑا مال اس نے بنا لیا، کہاں سے آیا، اس کیسا ہوا، اس کی کیا تقدیر ہے نا، ماں باپ کی دعا اس کے پیچھے تھی۔
بعض اوقات ماں باپ کی دعا کے ذریعے سے اللہ ترقی دیتا ہے. تو ہم سارے جہاں کی لوگوں سے ذرا دعا کرنا ملے فلاں کی دعا. ماں باپ کی دعا تیرے گھر میں ماں باپ ہے بھی، ان کی دعا قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں. ان کی دعا لے، زبردستی نہیں، وہ خود سے دے. اولاد کا کمال یہ ہے کہ ماں باپ بولے. یاد رکھے میری بات کو، اچھی اولاد کون سی؟ ماں باپ اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے کہیں اللہ ہر ایک کو ایسے اولاد دے جیسے ہماری اولاد ہے. یہ سکسیسفل اولاد ہے. ورنہ ماں باپ یہ بولیں اللہ کسی کو ایسی اولاد نہیں دے، یہ اس کی بدبختی ہے، وہ ادھر ہی فیل ہو گیا، آخرت میں معلوم نہیں کیا ہوگا اس کا. یاد رکھیں اس کو. تو یہ حدیث ہے، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا. فرمایا دو چیزیں ایسی کہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، ظلم و زیادتی اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ملعون من عق والدی، لعنت کا حقدار ہے وہ آدمی، ملعون ہے وہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے. اس حدیث کو امام طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے لیا. نمبر 5، بلا عذر روزہ چھوڑ دینا. ہمارے معاشرے میں عام ہے، لوگ پورے روزے نہیں رکھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا حال ہے کہ وہ اپنے حساب سے سہولت کے روزے رکھتے ہیں. فلاں دن چھٹی روزہ رکھا، جمعہ روزہ رکھا، رمضان کے روزے، آخری عشرے کے روزے رکھ لیے، طاعت راتوں والے روزے رکھے. ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اختیار ہے، پورے رکھنا ضروری نہیں، وہ نیک لوگوں کا کام ہے. حالانکہ ڈاکٹر اگر بولے بھائی آپ کو ڈائٹنگ کرنی پڑے گی تو پھر اب شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے روزے نہیں رکھ سکا، بہانے بناتا رہا. لیکن جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ڈائٹنگ کرنی پڑے گی تو اب ڈاکٹر کی وجہ سے وہ ڈائٹنگ کر رہا ہے اور کھانا کم کھا رہا ہے یا نہیں بھی کھا رہا ہے. بولے یہ کیا ہے؟ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، لگاتار بھوکا رہنا. کیا ہے یہ؟ آپ اللہ کے لیے نہیں کر سکتے اور ڈاکٹر کے لیے کر سکتے ہیں. اپنی صحت کے لیے کر سکتے، اپنی آخرت کے لیے نہیں، جسم کے لیے، اپنی روح کے لیے نہیں. تو روزے چھوڑنا یہ بھی ایک بیماری ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اذ اتانی رجلان، دو آدمی میرے پاس آئے خواب میں، فاخذا بضبعی، میرے دونوں بازو شانے پکڑ کے مجھے لے گئے، فاتیا بی جبلا، تو مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے گئے، پہاڑ پر لے گئے. ثم انطلقا بی، روایت لمبی ہے، اس کا ایک حصہ ہے. ثم انطلقا بی، پھر مجھے ساتھ میں لے گئے، چلتے رہے. فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَوَاقِبِهِمْ، تو ہمارا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ایڑیوں کے بل الٹے لٹکے ہوئے. مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، ان کے جبڑے، یہ جبڑے ہیں، یہ پھٹے ہوئے تھے، ایک دم چیر دیے گئے تھے اور اس سے خون بہہ رہا تھا، الٹے لٹکے ہوئے. قال قلت من هؤلاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے فرشتوں سے، وہ جو دو تھے وہ فرشتے تھے، کہا میں ان دونوں سے پوچھا کون ہیں یہ لوگ؟ اتنی بھیانک سزا ان کو مل رہی، کون ہیں یہ لوگ؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت ختم ہونے سے پہلے ہی روزہ توڑ دیتے تھے، جو روزہ توڑ دیتے تھے رکھ کے، ان کا یہ حال ہے. جو روزہ چھوڑ دیتے ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ ضروری نہیں سمجھتے. تو آپ غور کریں، روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح سے روزہ توڑنا یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے. امام ابن خزیمہ، ابن حبان اور نسائی نے اس کو روایت کیا، امام النسائی نے الکبریٰ میں، اور حدیث صحیح ہے. نمبر 6، رشتے توڑنا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا. نکاح میں گئے، بیٹھنے کو کرسی نہیں دی، بات بند، اٹھ کے آ گئے اور پھر سالوں سال بات بند. کچھ بول دیا، بھائی ذرا ایسا کیا کرو، آپ بچوں کو سنبھالو، اپنے غصہ، میرے بچوں کے بارے میں مجھ سے ایسا کہا، بات بند، قطع تعلق بالکل. یا پھر بدسلوکی، جھگڑے فساد، جائیداد کی وجہ سے، ذاتی رنجشوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے جھگڑا اور تعلق ختم. بہت آسان ہو گیا ہے رشتہ داروں سے رشتے توڑنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، بعید نہیں کہ اگر تمہیں زمین میں اقتدار مل جائے
تو تم زمین میں فساد کرنے لگو اور تم رشتہ داریاں توڑنے لگو، ارحام جو رحم صلہ رحمی کی بجائے کیا کرنے لگو؟ قطع رحمی کرنے لگو، جو رشتے ناتے ہیں ان کو توڑنے لگو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر رکھی ہے۔ فاصمہم واعمی ابصارہم، ان کو بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اتنا سخت کس کے لیے کہا گیا؟ جو رشتے ناتے توڑتے ہیں۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے کوئی بہت برا آدمی ہے اور بے دین ہے اور آپ کے لیے اس سے نقصان ہے، آپ اس سے دور دور رہیں، ٹھیک ہے، لیکن ذرا سی بات پر آپ آپس میں دنیا کی بنیاد پر تعلقات خراب کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ سورہ محمد میں اللہ نے بات کہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اس کے پختہ کر لینے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، قسم کھائی توڑ دی، عہد کیا اللہ سے وعدہ کیا توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے جوڑنے کا بِهِ أَيُوصَل، جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور ان کے لیے برے گھر کی وعید ہے، جہنم۔ رشتے ناتے توڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسلام میں اس کو برا مانا گیا ہے، لہٰذا رشتہ داروں سے رشتے جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ سلام کیا جائے، لیکن آج کیا ہے، آدمی مجلس میں جائے گا رشتہ داروں کو اوائڈ کرے گا، دوست کو سلام کرے گا، نام لے کے وہ بھی، تاکہ وہ اسپیسیفک ہو، صحیح ایڈریس پہ جائے، وہ پبلک سلام نہیں ہوگا، وہ نام لگا احمد بھائی السلام علیکم، باقی رشتہ دار ان کو سلام نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور جن کو واقعی اللہ نے رشتوں میں جوڑا ہے ان کا حق اور بھی زیادہ ہے، ان کا حق اور بھی زیادہ ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے بھلائی کریں، ہم اپنی طرف سے اچھا سلوک کریں، ان کا عمل، ان کی بدسلوکی ان کے ساتھ، آخرت میں ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ، ہم کو اپنا ثواب ملے گا، ہم کیوں کھوئیں؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو دشمن کے ذریعے سے بھی ثواب کمائے۔ بھئی آپ کی دکان میں کوئی آپ کا دشمن کسٹمر بن کے آپ کیا بولتے ہیں؟ ہم نہیں دیتے، تم کرتے، آپ بولتے کسٹمر ہے بھائی، اس سے کم بات کریں، ہاں بولیے صاحب کیا چاہیے آپ، اس سے ایسا بتایا گیا جیسے تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ وہ دکان میں آیا خریدنے کے لیے۔ لیکن رشتہ داروں سے اعراض کرے گا۔ دنیا کی بنیاد پر ہم لوگ تعلقات باقی رکھتے ہیں، دین کے لیے نہیں، یا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، گھمنڈ اور اپنے کو بڑا سمجھنا، سر اٹھا کے جیو۔ حالانکہ قرآن میں ہم کو کیا بتایا گیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، گھمنڈ اور اکڑ کے ساتھ نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہو، تکبر ہو، اپنی بڑائی، جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کوئی اس کو برا نہیں سمجھ رہا، میں بڑا، کوئی بولتا ہے میں بڑا نہیں، جو چھوٹا ہے وہ بھی بولتا ہے میں بڑا، کوئی چھوٹا ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں ہے۔ قال رجل، بعض سلف کا حال یہ تھا کہ عرفات میں ہیں اور دعا کرے اللہ میری وجہ سے ان لوگوں کا حج ضائع مت کر، میرے جیسے لوگ آ گئے ہیں تو اللہ ان کے عمل کو ضائع میری وجہ سے مت کر، کہ ان کے بیچ میں بھی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو اتنا ایسا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن موجودہ دور میں مینٹالٹی جو بنائی جا رہی ہے وہ ایسی بنائی جا رہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اچھی چیز نہیں ہے۔ شکر کرنا اللہ کی نعمتوں پر اچھی چیز ہے، لیکن شکر تواضع پیدا کرتا ہے، گھمنڈ نہیں۔ شکر تواضع پیدا کرتا ہے۔ کہا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہو۔ قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ اللہ کے رسول آدمی تو پسند کرتا ہے نا اس بات کو کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، تو یہ بھی مطلب گھمنڈ ہے۔ قال ان اللہ جمیل يحب الجمال، کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔
جمال کو، زینت کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہا کہ کبر کیا ہے، گھمنڈ تکبر کیا ہے، کہ انسان لوگوں کو حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، حق کا انکار کرے۔ بھئی آپ سے جو کم عمر ہے، آپ کے سامنے کوئی حدیث بتا دے گئے، بہت بہت معلوم ہے ہم کو، تو پیدا بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم فلاں کے لیکچر سنتے تھے، درس میں جاتے تھے، ان کے خطبے سنتے تھے، تو آگے ہم کو بتا رہا ہے، نہیں مانتے ہم تیری بات۔ بعض اوقات آدمی عمر میں چھوٹا، مال میں چھوٹا، نسب میں اس سے چھوٹا، یا فلاں چیز میں خاندان میں سے چھوٹا، نہیں مانتا اس کی بات کو، حق کا انکار کرتا ہے کسی کو حقیر جان کر، جیسا کہ ابلیس نے کیا، اللہ کی بات کا انکار کر دیا، آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھتے ہوئے۔ دونوں چیزیں اس میں جمع ہو گئی، حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اسی لیے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اس نے، گھمنڈ میں آ گیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ کبر کا انجام اکثر کفر ہوتا ہے۔ بعض اوقات گھمنڈ میں آ کے آدمی صحیح بات کا بھی انکار کر دیتا ہے اور آدمی اللہ کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے کہ آدمی گھمنڈ کرے، دوسروں کو حقیر سمجھے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کسی کا بھی نام لو اس کے سامنے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہو۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا اچھی بات نہیں ہے۔ حق کا انکار کر دینا، اپنی بڑائی میں جینا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامۃ امثال الضر فی صور الرجال، قیامت کے دن جو گھمنڈ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چونٹیوں کی شکل میں انسان کی صورت میں اٹھائے گا، چونٹیوں کی طرح ہوں گے، چھوٹے بنائے گا۔ بہت بڑا تھا نا تو چھوٹا، لیکن ہوگا انسان کی طرح، لیکن چونٹی کی طرح چھوٹا۔ اور یغشاہم الذل من کل مکان، چار طرف سے ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یساقون الی سجن من جہنم یسمى بولس، اور وہ ہانک کے لے جائے جائیں گے جہنم میں، ایک ایسی جگہ پر جس کا نام کیا ہوگا، ایک قید خانے میں جس کا نام بولس ہوگا۔ تعلوہم نار الانیار، ان کے اوپر جہنم کی آگ کی لپٹیں انہیں گویا کہ دبوچ رہی ہوں گی، ان پر چھائی ہوئی ہوں گی۔ یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ القبال، اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کا دھون، اس کا جو پانی ہوتا ہے جو زخم سے نکلتا ہے، انہیں پلایا جائے گا۔ بہت بڑا تھا نا تو اتنا زیادہ اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ کتنا بڑا معاملہ ہے، آدمی اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور لوگوں کی بات نہیں ماننا اور اپنی ہی بات چلانا اللہ کو پسند نہیں۔ حق بات مانو، چاہے بچہ ہی کیوں نہ بتائے، اور دوسروں کو بھی بڑا مانو، اپنے کو کم مانو۔ ہماری غلطیاں ہمارا گمان نہیں یقین ہے، دوسروں کی غلطیاں ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو، اپنے بارے میں غلط فہمی ہے کہ میں نے غلط کام کیا، نہیں، کنفرمڈ ہے میں نے کیا۔ دوسروں کے بارے میں اس کا ایکسپلینیشن ہو بھی سکتا ہے کہ وہ میری غلط فہمی ہو، تو میں برا ہوں یہ تو پکا ہے، دوسرے برے اتنا پکا نہیں ہے۔ آدمی کو ایسی سوچ رکھنی چاہیے کہ جب اگر دوسروں کو برا بولتا ہے تو پھر اس میں بھی تو عیوب ہیں، جب اپنے آپ سے ان سارے عیوب کے باوجود بھی محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ عزت ملے، دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں، بلکہ دوسروں کے بعض اوقات اس سے زیادہ کارنامے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو جانتا نہیں، کسی کو مانتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تعظم فی نفسہ واختال فی مشیتہ، جو آدمی اپنے جی میں اپنے کو اونچا سمجھے اور اپنی چال میں چلنے میں گھمنڈ کے ساتھ چلے، اکڑ کے چلے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ بہت غصہ ہوگا اس کے اوپر۔ آج دیکھیے آدمی کے چلنے کے اسٹائل، اکڑ کے چلو، سر اٹھا کے چلو، لوگ جو ہے سماج کے اندر بڑا بن کے چلو، کوئی عہدہ مل جائے، پیسہ مل جائے، یا نوجوانوں کو آپ دیکھیے آج نئے کپڑے پہن کے بائک وائک لے کے، کبھی اپنی بھی نہیں، کرائے کی ہوگی، وہ دوسرے کی ہوگی، دوست کی ہوگی، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے آدمی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے ایسے حال میں ملے گا کہ وہ اس پر بہت غصہ ہوگا۔ امام احمد اور امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے 8ویں چیز جھوٹی قسم کھانا، خاص طور سے تجارت میں، یا پھنس گئے تو
جھوٹی قسم، خواتین میں بیماری بہت ہوتی، اللہ کی قسم، بعض اوقات تو بچوں کی بھی قسم کھا لیتے ہیں، بچوں کی قسم، ماں قسم، اولاً تو یعنی اس طرح کی قسمیں غیر اللہ کی قسم جائز نہیں، پھر اس میں جھوٹی برائی میں اور برائی جمع ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ بھی حرام ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جو بھی شخص کسی مسلمان کا حق قسم کھا کے ہتھیا لے، اس سے چھین لے، کاٹ کے لے لے، فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ لازم کر دی، واجب کر دی، اور اس کے لیے جنت حرام کر دی۔ فقال له رجل وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول چھوٹی چیز ہوئی تو بھی، اگر چھوٹی چیز لے لے تب بھی یہ وعید ہے۔ وقال وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، کہا کہ اگر وہ جو مسواک والا پیڑ ہوتا، پیلو کی ایک شاخ اتنا بھی ہوگا تو بھی، ایک ٹہنی بھی چھوٹی سی شاخ ہو جائے، ٹکڑا لکڑی کا ہو، وہ بھی اگر جھوٹی قسم کھا کے ہتھیا لے، اس کو جج کے سامنے جھوٹ بول کے قسم سے میرا ہے، یمین سے ہتھیا لیا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، جنت حرام کر دے گا۔ تو یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا، آپس میں جھوٹ بولنا، آدمی اپنے جھوٹے قصے بنا، ایک بار جا رہا تھا میں، ایسا ہوا ٹرین میں جا رہا تھا، ایک بار فلاں جگہ تھا میں، ایک دکان میں ایک آدمی لوگوں کو بنا کے بولتا ہے تاکہ لوگ اس کی بات سنیں، کسی اور کا قصہ ہوتا ہے اپنا بنا کے بولتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ، جھوٹے جوکس بولتا ہے لوگوں کے بیچ میں بنا کے، ہنسنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کا مرکز سینٹر آف اٹینشن بننے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، بربادی اس انسان کے لیے جو لوگوں کے سامنے بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ، تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں میں جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جوکس۔ کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، 3 بار، بربادی اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بعض لوگ جنت جہنم کے جوکس بناتے ہیں، قبر کے جوکس بناتے ہیں، قیامت کے دن کے جوکس بناتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسانا یہ حرام ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اپریل فول وغیرہ کرتے ہیں، کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے آدمی، بعد میں بولتا ہے اپریل فول، جائز نہیں۔ 2 برائیاں جمع ہوئیں، 3 برائیاں جمع ہوئیں، ایک تو ایسی رسم بنائی جو اسلام میں نہیں ہے، دوسرے جھوٹ بولا، تیسرے مسلمان کو پریشان کیا، اس کو تکلیف دی۔ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھبرا گیا ایک دم، بعد میں کہا نہیں اپریل فول، تو اس کو تکلیف، آپ نے ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے اس کو بھائی۔ تو اس طرح کا مذاق جھوٹ بول کے اسلام میں جائز نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بربادی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتا جو بڑا ہی جھوٹا ہے اور اللہ کا ناشکرا ہے۔ جھوٹے آدمی کو ہدایت نہیں ملتی، جھوٹا آدمی ہدایت سے، زندگی میں ہر مرحلے پر، ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے انسان کو۔ اگر اللہ گائیڈ نہیں کرے تو آدمی گڑھے میں چلا جائے، تو جھوٹ بولنے والا اللہ کی اس رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے، زندگی میں فیصلے اس کے غلط ہو جاتے، پھر اللہ توفیق نہیں دیتا صحیح فیصلے کی۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہیں، یا کفار بہت انکاری ہیں اللہ کے حق، یا جیسے فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو حدیں پار کر جاتا ہے، اسراف کرتا ہے، اور کفار ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، پرلے درجے کا جھوٹا ہے، بار بار جھوٹ بولتا ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے۔ اس سورہ غافر میں آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی، رات میں نے خواب میں دیکھا دو لوگ میرے پاس آئیں، قال الذی رأیتہ یشق شدقہ فکذاب، اے نبی آپ نے جس آدمی کو دیکھا کہ اس کے جبڑے چیر دیے جا رہے تھے یہ جھوٹا آدمی تھا۔ آپ کو عذاب دکھایا گیا کہ ایک آدمی کے جبڑے چیر دیے جا رہے ہیں، تو فرشتوں نے بتایا وہ جو آدمی تھا نا وہ کون تھا؟ وہ جھوٹا آدمی تھا۔ یکذب بالکذبۃ، وہ آدمی ایک جھوٹ گھڑ کے لوگوں میں بیان کرتا، تحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، وہ جھوٹ لوگ اس سے لے کر پھیلانا شروع کر دیتے تھے اور وہ یہاں تک کہ دنیا میں چار طرف پھیل جاتا ہے، آفاق تک چلا جاتا ہے۔ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی، اس کے جبڑے برزخ میں پھاڑے جائیں گے، چیرے جائیں گے۔ یہ تکلیف اس کو کیوں دی جائے گی؟ اسی منہ سے اس نے جھوٹ بول کے لوگوں کو تکلیف دی، عزتیں خراب کی اور جھوٹ پھیلایا۔ واٹس ایپ پہ آج کتنی خبریں پھیلاتا ہے، اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کی وجہ سے بعض لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اب معلوم نہیں مسلمانوں میں سے ہیں یا کون لوگ ہیں کہ فلاں علاقے میں ایسا ہوا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جھوٹی پرانی فوٹو نکال کے ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہیں اور کی فوٹو ہوتی وہ ادھر چپکا دیتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے تاکہ فساد ہو جائے، تاکہ فساد ہو۔ جھوٹ کے ذریعے سے سماج کا امن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جھوٹ جو ہے لوگوں میں عام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے غیر منصفانہ فیصلے کرنا، لوگوں میں فیصلہ کرنا لیکن انصاف نہیں، اپنے پرائے دیکھ کے فیصلہ